السلام علیکم۔ میرا نام سعدیہ تھا اور میری عمر صرف 17 سال تھی۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، لیکن خدا نے مجھے شکل اور انداز ایسا دیا تھا کہ ہر کوئی مجھے بہت امیر لڑکی سمجھتا۔ میں بہت خوبصورت تھی اور میرا بولنے کا انداز اور آواز بھی بہت میٹھی تھی۔ میں صرف 15 سال کی تھی کہ جب سے ہی میرے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن میں پڑھنا چاہتی تھی اور اپنی ماں کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ میری اماں لوگوں کے کپڑے سی سی کر گھر چلایا کرتی تھی۔ میری اماں کی آنکھیں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھیں اور سلائی کا کام بھی بند ہونے لگا تھا۔ ہمارے گھر سلائی کا کام دینے کے لیے زیادہ تر امیر عورتیں آتی تھیں جن کے دل بہت ہی تنگ تھے۔ ایک جوڑے کے 500 روپے دینے میں بھی ان کی جان جایا کرتی تھی، اور یہی دیکھتے ہوئے میں نے سلائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے کچھ ایسا کرنا تھا جس سے میں زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکوں۔ ان امیر عورتوں کے مہنگے ترین کپڑے اور زیورات جوتے دیکھ کر میرے اندر بھی بہت سی خواہشات نے جنم لے لیا تھا۔ میں بھی ایسی ہی شاہانہ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی کہ نہ جانے کیوں میں اس غریب گھر میں پیدا ہو گئی ہوں۔ میری عمر کم تھی، اس لیے اماں چاہتی تھی کہ میں پڑھائی پر دھیان دوں۔ میں ایک سرکاری اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی جہاں آنے والی لڑکیاں مجھ جیسی ہی غریب تھیں، لیکن وہ لوگ مجھے امیر سمجھتی تھیں۔ دراصل امیر عورتوں کے ہمارے گھر آنے جانے کی وجہ سے میں نے ان کے انداز اور زبان بھی کافی حد تک سیکھ لی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں سب میں ممتاز ہو گئی تھی۔ ایک دن میرے اسکول کی سہیلی نے بتایا کہ اس کی بہن ایک بڑے پارلر سے کام سیکھ رہی ہے اور اس کے بعد وہ اپنا پارلر کھولے گی۔ اس کام میں بہت ہی پیسہ ہے۔ مجھے ویسے ہی سجنے سنورنے کا بہت شوق تھا۔ یہ سن کر میرے دل میں بھی ارمان جاگا کہ میں بھی پارلر کا کام سیکھ لیتی ہوں، گھر میں ہی آرام سے پیسے کما لوں گی۔ اپنی دوست کے گھر جانے کا بہانہ کر کے میں اس کی بہن کے ساتھ اس بڑے پارلر چلی گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ ایک دفعہ میں کام سیکھنے کی بات کر لوں تو پھر اماں کو بتا دوں گی۔ پارلر میں کام سیکھنے کی فیس تو بہت زیادہ تھی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن وہاں موجود ایک میک اپ آرٹسٹ نے مجھے کہا کہ جب میں اتنی خوبصورت ہوں تو اپنا حسن ضائع کیوں کر رہی ہوں؟ میں تو اپنی خوبصورتی کے ذریعے بہت پیسے کما سکتی ہوں۔ وہ سر سے پاؤں تک بغور میرا جائزہ لے رہا تھا۔ پہلے تو اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی، لیکن پھر میرے دل میں لالچ آ گئی۔ میں نے فوراً پوچھا کہ کیا کام کرنا ہے۔ اس نے بتایا کہ اچھے اچھے کپڑے پہن کر فیشن شو میں واک کرنی ہے اور اس کام کے بہت اچھے پیسے مل جائیں گے۔ مجھے بھی مہنگے ترین کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا، لیکن فیشن شو کے نام پر میں گھر آ گئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے صاف انکار کر دیا کہ میری اماں کبھی اس کام کی اجازت نہیں دیں گی۔ وہ کہنے لگا کہ تم اسکول جانے کی بجائے شو کے لیے یہاں آ جانا، میں تمہیں لے کر چلوں گا۔ میں نے اس کا فون نمبر لے لیا اور گھر لوٹ آئی۔ سارا راستہ میرے ذہن میں اس کی بات گونجنے لگی۔ گھر پہنچی تو اماں کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ بری طرح بخار میں پھنک رہی تھی۔ گھر میں کھانے کو راشن ہی نہیں تھا تو اماں کی بیماری کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ اماں کی حالت دیکھ کر میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں شو کا کام ضرور کروں گی۔ اس دن تو میں نے پاس پڑوس سے پیسے ادھار لے کر اماں کی دوا کر دی، لیکن اگلے دن کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ اسی لیے میں اسکول جانے کے بجائے اسی آدمی کے پاس پہنچ گئی۔ یہ بات میں نے اپنی دوست کی بہن کو بھی نہیں بتائی تھی۔ وہ آدمی مجھے ایک جگہ لے گیا جہاں بہت ساری لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں۔ اس نے میری ملاقات شو کے آرگنائزر سے کروا دی۔ وہ مجھے اپنے آفس میں لے گیا اور لباس اتارنے کو کہا۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر کام چاہیے تو پہلے تمہیں اپنا کام دکھانا ہوگا، اس کے بعد ہی میں تمہیں کام دے سکوں گا۔ میرے لیے یہ ممکن نہ تھا، اس لیے میں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہاں آنے والی ہر لڑکی کو پہلے اپنا آپ دکھانا پڑتا ہے۔ تمہیں پیسے ہی تمہارے جسم کے دیے جائیں گے، کپڑے تو سب ہمارے ہیں۔ تم جیسی یہاں کئی لڑکیاں روزانہ آتی ہیں، اسی لیے یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کام کرنا چاہ رہی ہو یا نہیں۔ اماں کی بیماری، گھر کے حالات اور ابا کے انتقال کے بعد سے رشتہ داروں کا رویہ، ان سب باتوں سے مجھے اس قدر مجبور کر دیا تھا کہ میں اس کی بات مان گئی۔ وہ میرے وجود کے ہر حصے کو اپنے حساب سے جانچنے لگا اور بہت دیر تک مجھے چیک کرنے کے نام پر پامال کرتے رہنے کے بعد اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں اس کے حساب پر فٹ نہیں اترتی۔
میں جو بہت دیر سے ضبط کر کے سب کچھ برداشت کر رہی تھی، میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے میرے ہاتھ میں کچھ پیسے پکڑائے اور کہنے لگا کہ ابھی تم بہت کم عمر ہو اور حسین بھی ہو، تم چاہو تو اور بھی طریقے سے پیسے کما سکتی ہو۔ اس نے مجھے اپنا ذاتی فون نمبر دے دیا اور کہنے لگا کہ جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو مجھے ایک فون کر دینا۔ میں واپس اپنے گھر چلی آئی تھی۔ اس کے دیے ہوئے پیسے اتنے تھے کہ اماں کی دوائیں اور کچھ دن کا گھر کا خرچہ نکل آتا، لیکن کام مجھے نہیں مل سکا تھا۔ 15 دن بعد مجھے دوبارہ سے پیسوں کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے اسے فون کر دیا۔ اماں کا فون اب میرے ہی استعمال میں تھا۔ اس نے مجھے ایک جگہ پر بلایا اور جب میں وہاں گئی تو پتہ چلا کہ وہاں کوئی شوٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک بہت ہی نازیبا سا لباس دیا اور کہنے لگا کہ یہ تمہیں یہ فوٹو شوٹ کروانا ہے۔ وہ لباس دیکھ کر میری زبان گنگ رہ گئی تھی کیونکہ وہ لباس نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ اس نے مجھے 50,000 روپے کی آفر کی تھی۔ اتنے پیسے تو میں 6 مہینے میں بھی نہیں کما سکتی تھی۔ میں نے اپنے ضمیر کو مارا اور پیسوں کی چمک کے آگے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ لباس پہن کر میں کئی مردوں کے آگے بیٹھ گئی اور وہ لوگ طرح طرح سے میری تصویریں کھینچنے لگے۔ کچھ دیر تو میرے لیے یہ سب کچھ بہت ہی عجیب تھا۔ شرم کے مارے میں نظر نہیں اٹھا رہی تھی۔ فوٹوگرافر مجھے طرح طرح سے بیٹھنے کو کہہ رہا تھا اور جب مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو وہ باقاعدہ مجھے ہاتھ لگا کر ٹھیک کر رہے تھے۔ پہلے تو مجھے اپنے جسم میں کرنٹ دوڑتا ہوا محسوس ہوا، لیکن پھر دھیرے دھیرے مجھے جیسے یہ سب عام سا لگنے لگا اور بہت آسانی کے ساتھ میں نے ان لوگوں کو پوز دینے لگی۔ انتہائی گھٹیا قسم کے اس شوٹ کے بعد 50,000 روپے میرے ہاتھ میں آ گئے تھے اور میں خوشی خوشی گھر لوٹ آئی تھی۔ اماں کو یہی معلوم تھا کہ میں اسکول گئی تھی۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو کبھی کبھی وہ صحیح اور غلط بھول جاتا ہے۔ میں نے بھی پیٹ پالنے کے لیے صحیح اور غلط کو بھلا دیا۔ میں نے وہ پیسے اپنے بیگ میں چھپا دیے اور آہستہ آہستہ خرچ کرنے لگی۔ اماں کو میں نے یہی بتایا کہ میری استانی نے ہمارے حالات دیکھ کر میری مدد کی ہے۔ ہر 15 سے 20 دن بعد مجھے فوٹو شوٹ کے لیے بلایا جانے لگا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ فوٹو شوٹ مزید بولڈ ہونے لگا، مگر اب میں ان سب کی عادی ہو گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری ماں کو کبھی اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا کیونکہ اس شخص نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ساری تصاویر باہر ملکوں میں جانے والے رسالوں میں چھپتی ہیں اور ان کا ہمارے ملک سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ایک دن میں فوٹو شوٹ سے گھر واپس لوٹی تو اماں کو انتہائی غصے میں پایا۔ اماں کے ہاتھ وہ سارے پیسے لگ گئے تھے جو میں نے پچھلے 1 مہینے میں کمائے تھے۔ وہ پورے 2 لاکھ روپے تھے۔ اماں نے وہ نوٹ میرے منہ پر مارے کہ سچ سچ بتا کہ تو کیا کر کے آتی ہے۔ کچھ دیر تو میں اماں کے آگے جھوٹ کا سہارا لیتی رہی، لیکن وہ میری ماں تھی اور اس نے میرا چہرہ پاڑ لیا تھا۔ مجبوراً میں نے ان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ پہلے تو اماں نے مجھے بہت مارا اور روتی رہی، پھر جب اماں کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ میرے آگے بیٹھ کر کہنے لگیں، سعدیہ تو نے یہ کیا کر دیا؟ زندگی بھر کی عزت کو مٹی میں رون دیا۔ تیرے باپ نے ہمیشہ حق حلال کمایا۔ تیرے باپ کے مرنے کے بعد میں لوگوں کے کپڑے سیتی رہی، لیکن کبھی کسی غلط راستے پر قدم نہیں رکھا۔ تیرے ابا کے انتقال کے وقت میں جوان بھی تھی اور حسین بھی، چاہتی تو بہت سارے غلط کاموں کے ذریعے اتنا پیسہ کما لیتی کہ تو اور میں آج عیش کی زندگی گزار رہے ہوتے، لیکن میرے دل میں خوف خدا تھا۔ مجھے صحیح اور غلط کا علم تھا اور یہی علم میں نے تیرے اندر بھی ڈالا تھا، لیکن پیسے کی چکا چوند نے تجھے اس قدر اندھا کر دیا کہ تو نے اپنی آبرو ہی لٹا دی۔ اماں میرے پیروں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، جب تک میں زندہ ہوں تجھے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اپنے گناہوں کی توبہ کر لے اور آئندہ یہ کام نہ کرنا۔ اماں نے مجھے احساس دلایا تھا کہ میں واقعی گناہوں کی دلدل میں دھنستی چلی جا رہی تھی۔ میں پیٹ بھر کر کھانا تو کھا رہی تھی، لیکن اب زندگی میں پہلے جیسا سکون نہیں رہا تھا۔ میں سونے لگتی تو مجھے نیند ہی نہیں لگتی۔ ایک عجیب سا احساس میرے اندر کچوکے لگاتا رہتا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور اس بات کی بھی خوشی تھی کہ بہت جلد میں اس گناہوں کی دلدل سے نکلنے والی تھی، لیکن میں بھول گئی تھی کہ کچھ گناہ کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ میں نے اگلے فوٹو شوٹ کے لیے صاف منع کر دیا تھا اور خدا کے آگے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دی تھی۔
لیکن اب وہ لوگ مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ میری کم عمری، میرا حسن بک رہا تھا، اسی لیے وہ لوگ مجھے زیادہ پیسوں کی آفر دے رہے تھے۔ بہت مشکل سے میں نے ان سے جان چھڑائی تھی۔ میں نے اور اماں نے کرائے کا گھر بھی بدل دیا تھا۔ میں اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول کے سوا اب کہیں نہیں جاتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن اسکول سے واپسی میں ایک سفید کلر کی گاڑی میرے قریب آ کر رکی اور مجھے اندر کھینچ لیا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ آتی، میرا منہ پوری طرح دبوچ لیا گیا تھا۔ وہ 4 لڑکے تھے جو گاڑی میں موجود تھے، سب کے چہروں پر ہی نقاب تھے۔ میں مزاحمت کی ناکام کوششیں کر رہی تھی اور گاڑی پوری سپیڈ میں شہر سے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ مجھے کھینچتے ہوئے ایک جنگل جیسی سنسان جگہ پر لایا گیا تھا۔ میں اب تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ سب کیا اور کیوں ہو رہا ہے۔ چاروں فون پر کسی 5ویں کمانے کا کہہ رہے تھے۔ ان کے درمیان اس بات کو لے کر بحث چل رہی تھی۔ میں موقع کا فائدہ اٹھا کر بھاگنا چاہتی تھی، لیکن وہ لوگ اس قدر غافل بھی نہیں تھے۔ ان میں سے ایک میرے قریب آیا اور اس نے میرا ایسا حشر کیا کہ میرے لیے سانس لینا بھی دو بھر ہو گیا۔ میں رو رہی تھی اور اس سے التجا کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میں ایک شریف لڑکی ہوں، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میری اس بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا اور اس کے بعد جو کچھ اس نے کہا تھا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اپنی شرٹ میں سے ایک میگزین نکال کر میرے منہ پر مارا، جسے دیکھ کر میں شرم سے ڈوب گئی۔ میری نیم برہنہ سی تصویر میگزین کے پہلے ہی صفحے پر نمایاں تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بڑی شریف سادی ہو، اپنے لباس میں تصویریں کھنچوا کر میگزین کے پہلے پیج پر لگواتی ہو اور خود کو عزت دار کہتی ہو۔ بیٹا، گناہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اسی لیے خدا سے سچے دل سے توبہ کیا کرو۔ میری ماں کے الفاظ میرے کانوں میں گونجے تھے۔ وہ پوری طرح مجھے نوچ رہا تھا اور اپنی ہوس پوری کر رہا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میں نے پیسے کی چمک میں اپنا آپ خود ہی داؤ پر لگا دیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی کہ اگر یہ میگزین ان لوگوں کے ہاتھ آ سکتا ہے تو نہ جانے یہ اور کس کس نے دیکھا ہوگا۔ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ تصویریں کبھی یہاں نہیں چھپیں گی، تو پھر یہ کیسے ان کے ہاتھ آیا تھا اور کس طرح یہ لوگ مجھ تک پہنچ گئے تھے۔ میرے گناہوں نے مجھے برباد کیا تھا اور ایک کے بعد ایک وہ لوگ مجھے نوچتے ہی چلے گئے تھے۔ شاید یہی میرے گناہوں کی سزا تھی۔ ان کا 5واں ساتھی بھی آ گیا تھا اور جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے موت کی دعا مانگی۔ وہ میرے پاس آیا، لیکن اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ اپنا کوٹ اتار کر میرے وجود پر ڈال دیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے جو کچھ میرے کان کے قریب ہو کر کہا، وہ سن کر میرے آنسو خوشی میں بدل گئے۔ وہ 4 لڑکے جا چکے تھے۔ میں نے ان کا چہرہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں دیکھا تھا، ان کے چہروں پر نقاب تھا، لیکن اس 5ویں لڑکے نے مجھ سے اپنا چہرہ نہیں چھپایا تھا۔ وہ مجھے سہارا دے کر سڑک تک لایا اور اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں اسے بہت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا کہیں نہ کہیں اس میں اس کی بھی غلطی ہے۔ اس نے بنا سوچے سمجھے ہی مجھے ایک ایسے شکاری کے جال میں پھنسا دیا جہاں سے نکلنا میرے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ وہی میک اپ آرٹسٹ ذیشان تھا جس نے مجھے فیشن شو کے آرگنائزر سے ملوایا تھا۔ اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے فیشن شوز کی آڑ میں اور بھی کس طرح کے گھناؤنے کام ہوتے ہیں۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ سب لڑکیوں کی طرح مجھے بھی بس کچھ دیر ریمپ پر واک کرنی ہوگی اور کچھ پیسے حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن شروع کے آرگنائزر کی نیت خراب ہو گئی تھی اور اس نے پہلے تو جانچ کے نام پر مجھے بے حجاب کیا اور پھر اپنے دوسرے گندے کام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میں بھی غربت اور اماں کی بیماری سے مجبور ہو کر اس کی بات مانتی چلی گئی۔ جس میگزین کے کور پر اس نے میری تصویریں چھپوائی تھیں وہ کسی دوسرے ملک میں نہیں بلکہ ہمارے ہی ملک میں چلتا تھا۔ امیر اور بگڑے ہوئے لڑکے ایسے میگزین خریدا کرتے تھے۔ وہ 4 لڑکے بھی ایسے ہی امیر اور بگڑے ہوئے تھے جو ذیشان کے دوست تھے۔ ان چاروں نے ایک دن میگزین ذیشان کو دکھایا جس پر میری تصویر تھی، تو ذیشان مجھے پہچان گیا اور اسے بہت دکھ ہوا کہ میں نے کس غلط راستے پر قدم رکھ دیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میں بہت مجبور ہوں، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری مجبوری مجھے ایسی کھائی میں دھکیل دے گی۔ اس نے غلطی سے ان 4 لڑکوں کو بتا دیا کہ وہ مجھے جانتا ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے دوست اس قدر گر جائیں گے کہ میرا پتہ ڈھونڈ نکالیں گے
اور مجھے اغوا کر کے اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیں گے۔ مجھے اغوا کرنے کے بعد ان 4 لڑکوں نے ذیشان کو فون کر کے بلایا تھا کہ وہ بھی آ کر اپنا حصہ وصول کر لے۔ ذیشان نے ان چاروں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی مجھے ہاتھ تک نہ لگائے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میں ایک شریف لڑکی ہوں جو مجبوراً اس گندگی میں اتر گئی ہوں۔ میں بے حجاب ضرور ہوئی تھی، لیکن میرے وجود کو پامال نہیں کیا گیا تھا، اور وہ مجھے اسی پامالی سے بچانا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنے دوستوں سے جھگڑا بھی کیا، لیکن شیطان ان پر پوری طرح سوار ہو چکا تھا، اور ذیشان کے آنے سے پہلے ہی وہ چاروں مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکے تھے۔ ذیشان آیا تو وہ لوگ یہ کہہ کر چلے گئے کہ اب تم جو چاہے اس کے ساتھ کر لو۔ میری حالت دیکھ کر ذیشان کو مجھ پر رحم آ گیا تھا، اور ساتھ ہی اسے اس بات پر افسوس تھا کہ کہیں نہ کہیں اس سب کے پیچھے وہ بھی قصوروار ہے۔ نہ ہی وہ مجھے شوق آرگنائزر سے ملواتا، اور نہ ہی میں اتنا آگے نکلتی، نہ ہی وہ اپنے دوستوں کو یہ بتاتا کہ وہ مجھے جانتا ہے اور میں اسی شہر میں رہتی ہوں، نہ ہی وہ میرا پتہ ڈھونڈ کر مجھ تک پہنچ پاتے۔ ذیشان نے میرے قریب ہو کر کہا تھا کہ اب تک جو کچھ ہو چکا وہ سب بھول جاؤ، آگے وہ ہمیشہ میرا ساتھ دے گا اور مجھے اس جہنم سے نکال لے گا۔ وہ مجھ سے شادی کی بات کر رہا تھا اور عزت سے اپنے گھر کی 4 دیواری میں تحفظ دینا چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ کوئی بھی مرد کیسے کسی ایسی عورت کو قبول کر سکتا ہے جو پوری طرح لٹی ہوئی تھی۔ ذیشان کہنے لگا کہ تمہارے چہرے پر تمہاری شرافت اب بھی نمایاں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ حالات کے ستم نے تمہیں غلط فیصلوں پر مجبور کیا ہے، لیکن جب تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکی ہو اور تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہے، تو پھر میں کون ہوتا ہوں تمہیں سزا دینے والا؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں تمہارا ہاتھ تھام لوں گا تو تم دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں جاؤ گی، اور اگر آج میں تمہیں بے سہارا چھوڑ دوں گا تو ایک دفعہ پھر یہ دنیا تمہیں اسی دلدل میں دھکیل دے گی۔ اللہ تو اپنے بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن دنیا والے نہ ہی اس کے گناہ بھولتے ہیں اور نہ ہی معاف کرتے ہیں۔ وہ مخلص ہو کر میری طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا تو میں کیوں اس ہاتھ کو جھٹکتی؟ ذیشان مجھے چھوڑنے میرے گھر تک آیا تھا۔ اس نے میری اماں سے رشتے کی بات بھی کر لی تھی اور اگلے ہی دن میرے ساتھ نکاح بھی کر لیا تھا۔ میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے پردہ کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ عورت کی بھلائی پردے میں ہی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اس طریقے سے بہت جلدی اور بہت آسانی سے پیسہ کما سکتی ہوں۔ میں یہ کیوں بھول گئی تھی کہ خدا نے سب کا رزق طے کر رکھا ہے اور ہم انسان اس سے ایک نوالا بھی زیادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر کی ہوس ختم نہیں ہوتی اور ہم حرام کاموں اور حرام راستوں کے ذریعے پیسہ کما کر سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں زیادہ رزق مل جائے گا۔ جس خدا نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر رزق پہنچانے کا انتظام کیا ہے، وہ خدا ہمیں دنیا میں رزق کیوں نہیں دے گا؟ لیکن کبھی کبھی ہم انسان پیسے کی چکا چوند میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ صحیح اور غلط میں فرق بھول جاتے ہیں۔ ہمیں خدا کے احکامات بھی یاد نہیں رہتے کہ خدا نے تو مرد اور عورت دونوں کو ہی حیا کا حکم دیا ہے، اور جب ہمیں احساس ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ بھی ایسے ہی کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو جلد اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، کیونکہ کچھ گناہ کبھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔